جب آپ علیہ السلام کے اصحاب و انصار اور بنی ہاشم قربان گاہ اسلام پر چڑھ چکے تو آپ علیہ السلام نے خود اپنی قربانی پیش کرنے لیے میدان کارزار میں آ پہنچے۔ لشکر یزید ہزاروں کی تعداد میں تھا۔ کشف الغما میدان میں پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے دشمنوں کو مخاطب کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے عمر ابن سعد ملعون کو بلایا اور اس سے فرمایا تم میرے قتل سے باز آ، مجھے پانی دے دو، اگر منظور نہ ہو تو پھر میرے مقابلہ کے لیے ایک ایک شخص کو بھیجو۔ اس نے جواب دیا اب کی تیسری درخواست منظور کی جاتی ہے اور اب سے لڑنے کے لیے ایک ایک شخص مقابلہ میں آئے گا۔ مائدہ کے مطابق آپ علیہ السلام سے لڑنے کے لیے لشکر شام سے ایک ایک شخص آنے لگا اور آپ اسے فنا کے گھاٹ اتارنے لگے۔ سب سے پہلے جو شخص مقابلہ کے لیے نکلا وہ تمیم ابن قحطبہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس پر برق خاطف کی طرح حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہ سلسلہ جنگ تھوڑی دیر جاری رہا اور مدت قلیل میں کشتوں کے پشتے لگ گئے اور مقتولین کی تعداد حد شمار سے باہر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عمر ابن سعد ملعون نے لشکر والوں کو پکار کر کہا کیا دیکھتے ہو، سب مل کر یکبارگی حملہ کر دو۔ یہ علی علیہ السلام کا شعر ہے، اس سے انفرادی مقابلہ میں کامیابی قطعاً ناممکن ہے۔ عمر ابن سعد ملعون کی اس آواز نے لشکر کے حوصلے بلند کر دیے اور سب نے مل کر یکبرگی حملے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے لشکر کے میمنہ اور میسرہ کو تباہ کر دیا۔ آپ کے پہلے حملے میں 1950 دشمن قتل ہوئے اور میدان خالی ہو گیا۔ ابھی آپ سکون نہ لینے پائے تھے کہ دشمنوں نے پھر حملہ کر دیا۔ اب صورت یہ ہوئی کہ سوار، پیادے اور کمانداروں نے ہم آہنگہم عمل ہو کر مسلسل اور متواتر حملے شروع کر دیے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے جو شجاعت کا جوہر دکھلایا اس کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ سر برسنے لگے، دھڑ گرنے لگے اور آسمان تھر تھرایا، زمین کانپی، صفیں الٹیں، پرے درہم برہم ہو گئے۔ کبھی میسرہ کو الٹتے ہیں، کبھی میمنہ کو توڑتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں در آتے ہیں، کبھی جنا لشکر پر حملہ فرماتے ہیں۔ شامی کٹ رہے ہیں، کوئی گر رہے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں، حملے کرتے ہوئے فوجوں کو بھگاتے ہوئے نہر کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی کی لاش ترائی میں پڑی نظر آتی ہے۔ آپ علیہ السلام پکار کر کہتے ہیں اے عباس، تم نے یہ حملے نہ دیکھے، یہ صف آرائی نہ دیکھی، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ علامہ اصفرانی کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام دشمنوں پر حملہ کرتے تھے تو لشکر اس طرح سے بھاگتا تھا جس طرح ٹڈیاں منتشر ہو جاتی ہیں۔ نور العین میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بہادر شیر کی طرح حملہ فرماتے اور صفوں کو درہم برہم کر دیتے تھے اور دشمنوں کو اس طرح کاٹ کر پھینک دیتے تھے جس طرح تیز دھار آلہ سے کھیتی کٹتی ہے۔ مورخ ابن اسیر کا بیان ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو یوم عاشورہ دائیں اور بائیں دونوں جانب سے گھیر لیا گیا تو آپ علیہ السلام نے دائیں جانب حملہ کر کے سب کو بھگا دیا، پھر پلٹ کر بائیں جانب حملہ کرتے ہوئے آئے تو سب کو مار کر ہٹا دیا۔ خدا کی قسم حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کسی شخص کو ایسا قوی دل، ثابت قدم، بہادر نہیں دیکھا گیا جو شکستہ دل ہو، صدمے اٹھائے ہوئے، بیٹوں، عزیزوں اور دوست احباب کے داغ بھی کھائے ہوئے ہو، اور پھر حسین علیہ السلام کسی ثابت قدمی اور بے جگری سے جنگ کر سکے۔ باخدا دشمنوں کی فوج کے سوار اور پیادے حسین علیہ السلام کے سامنے اس طرح بھاگتے تھے جس طرح بھیڑ بکریوں کے گلے شیر کے حملے سے بھاگتے ہیں۔ بھوک اور پیاس کے عالم میں نبردآزمائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آخر کار جب امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک تیروں سے مسل جسم ساہی ہو گیا اور اب بے حد زخمی ہو گئے تو اپنے بہادر مقتولوں کی طرف متوجہ کر فرمانے لگے، اے بہادر شیر، اٹھو اور حسین کی مدد کرو، بے شک تم نے بڑی مدد کی اور تم میری حمایت میں سر سے گزر گئے ہو، جان سے بے نیاز ہو گئے ہو، لیکن سنو اب وقت و حالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت میری مدد کرو۔ لیکن افسوس، جان سے گزر جانے والے اور سر کو فدا کر دینے والے حیات ظاہری سے محروم کیوں کر مدد کرتے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی آواز پر ظافر جن نے لبیک کی اور امداد کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے یہ کہہ کر اسے مسترد کر دیا کہ میں امتحان دینے کے لیے آیا ہوں اور اتمام حجت کے لیے صدائے امداد بلند کی ہے، ورنہ مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔
یا ایک روایت میں ہے کہ پھر فرشتوں نے مدد کرنا چاہی انہیں بھی جواب دے دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حسین علیہ السلام کی اس آخری پکار پر کٹی ہوئی گردنوں سے لبیک کی آواز آئی۔ حسین علیہ السلام تنہا، بے یار و مدگار جلتی ہوئی زمین پر دشمنوں کے ہجوم میں کھڑے ہیں۔ نانا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ جس کے پیچ کٹے ہوئے، خون میں بھرا ہوا سر پر ہے، پیراہن احمدی زیب تن ہے لیکن تیروں سے چھلنی اور خون سے رنگین ہے۔ قبا کا دامن علی اکبر علیہ السلام کے خون سے لال، چہرہ نور علی اصغر علیہ السلام کے لہو سے گلنار ہے، پیشانی مبارک سے خون ٹپک رہا ہے، اور عباس علیہ السلام کے غم سے کمر ٹوٹ چکی ہے۔ بدن زخموں سے چور، سینے سے خون کے فوارے جاری ہیں۔ انصار کی لاشیں سامنے پڑی ہیں، کڑیل جوان شبیہ پیغمبر سینے پر برچھی کھائے خون میں نہائے سو رہا ہے۔ بھائی کی نشانی قاسم ابن حسن علیہ السلام خون کی مہندی لگائے عروس موت سے ہمکنار آرام کر رہا ہے۔ بہین کے لاڈلے داغ دے کر چلے جا چکے ہیں۔ لشکر کی زینت، بچوں کی ڈھارس، معصومہ سلام اللہ علیہا کا سقہ، علی کا شیر، قوت بازو، شانے کٹائے نہر کی ترائی میں پڑا ہے۔ 6 ماہ کی جان تیر سے شوبہ کے نظر ہو چکی ہے۔ قتل گاہ منع کا نقشہ پیش کر رہا ہے، خیام سے بھوکے پیاسے بچوں کے رونے اور بلبلانے کی جگر سوز صدائیں آ رہی ہیں۔ بیواؤں کے رونے اور فریاد کرنے کی آوازیں دل کو جلا رہی ہیں۔ لیکن اللہ رے حسین علیہ السلام کا جذبہ قربانی، یہ عشق خدا کا متوالا، اسلام کا فریفتہ، توحید کا شیفتہ، صبر و رضا کا مجسمہ، یاد خدا میں محو اور مناجات میں مشغول ہے۔ جیسے جیسے مصائب بڑھتے جاتے ہیں چہرہ شگفتہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پالنے والے میں اپنی زندگی سے اس موت کو پسند کرتا ہوں جو تیری راہ میں ہو، میرے مولا مجھے اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں 70 مرتبہ تیری بارگاہ میں شہید کیا جاؤں، اور اس قتل پر فخر کرتا ہوں جس میں تیرے دین کی نصرت کا راز مضمر ہو۔ اس کے بعد آپ عرض کرتے ہیں، میرے مالک تو جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری محبت میں سب ہاتھ اٹھا لیا ہے اور فقط تیرے دیدار کے شوق میں اہل و عیال کو چھوڑ دیا اور بچوں کو یتیم دیا ہے۔ مالک اگر تیرے دیدار عشق میں میرے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی میرا دل تیرے سوا کسی اور کی طرف جھک نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے تلوار نیام میں رکھ لی، کیونکہ صدائے آسمانی آ گئی تھی کہ اپنا وعدہ طفلی پورا کرو۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کا رکنا تھا کہ سارا لشکر مسلسل حملے پر آمادہ ہو گیا اور 40 افراد نے آپ کو گھیرے میں لے کر وار کرنا شروع کر دیا۔ اب پر سلسل وار ہو رہے تھے کہ ایک پتھر پیشانی اقدس لگا، اس کے بعد ابو الحطوف جاف ملون نے جبین مبارک پر تیر مارا۔ آپ علیہ السلام نے اسے نکال کر پھینک دیا اور پوچھنے کے لیے آپ علیہ السلام اپنا دامن اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ سینہ اقدس پر ایک تیر سے شعبہ پیوست ہو گیا جو زہر میں بجھا ہوا تھا۔ اس کے بعد صالح ابن وہب لعین نے آپ کے پہلو پر اپنی پوری طاقت سے ایک نیزہ مارا جس کی تاب نہ لا کر زمین گرم پر داہنے رخسار کے بل گرے، زمین پر گرے اٹھ کھڑے ہوئے۔ علیہ السلام ابن شریک لعین نے آپ کے دائیں شانے پر تلوار لگائی اور دوسرے ملعون نے دائیں طرف وار کیا۔ آپ علیہ السلام پھر زمین پر گر پڑے، اتنے میں سنان بن انس نے حضرت علیہ السلام کے ترقو ہنسلی پر نیزہ مارا اور اس کو کھینچ کر دوسری دفعہ سینہ اقدس پر لگایا۔ پھر اس نے ایک تیر حضرت علیہ السلام کے گلوئی مبارک پر مارا۔ ان ضربات سے آپ علیہ السلام بے چینی میں اٹھ بیٹھے اور اپنے تیر کو اپنے ہاتھوں سے کھینچا اور خون ریش مبارک پر ملا۔ اس کے بعد مالک بن نصر کندی لعین نے سر پر تلوار لگائی اور علیہ السلام ابن شریک لعین نے شانہ پر تلوار کا وار کیا۔ حسین بن نمیر نے دہن اقدس پر تیر مارا۔ نصر بن ہرشا نے جسم پر تلوار لگائی۔ صالح ابن وہب نے سینہ مبارک پر نیزہ مارا۔ یہ دیکھ کر عمر ابن سعد ملعون نے آواز دی کہ اب دیر کیا ہے، ان کا سر فوراً کاٹ لو۔ سر کاٹنے کے لیے سبت ابن ربی بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے چہرہ پر نظر کی، اس نے حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر دیکھی اور کانپ اٹھا۔ پھر سنان بن انس آگے بڑھا، وہ بھی سر مبارک نہ کاٹ سکا۔ یہ دیکھ کر شمر ملعون نے کہا،
یہ کام صرف مجھ سے ہو سکتا ہے، اور وہ خنجر لیے ہوئے امام علیہ السلام کے قریب آ کر سینہ مبارک پر سوار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیمر ہوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ اس نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں، آپ علی و سیدہ کے بیٹے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے کیوں ذبح کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ مجھے یزید لعین کی طرف سے مال و دولت ملے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے دوستوں کو یاد فرمایا اور سلام آخری کے جملے ادا کیے۔ جب آپ علیہ السلام اس کی شقی القلبی کی وجہ سے مایوس ہو گئے تو فرمانے لگے اے شیمر مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے خالق کی آخری نماز عصر ادا کر لوں۔ اس نے اجازت دی، آپ سجدہ میں تشریف لے گئے، اور شیمر ملعون نے آپ علیہ السلام کے گلو مبارک کو خنجر کی ضربوں سے قط کر کے سر اقدس کو نیزہ پر بلند کر دیا۔ زمین کانپنے لگی، عالم میں تاریکی چھا گئی، لوگوں کے بدن میں کی کپکپی پڑ گئی، آسمان خون کے آنسو رونے لگا۔